جی شکریہ وزیر اعظم صاحب. آج کے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلا فیصلہ تو جیسے وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ کیونکہ آگے خدشہ نظر آ رہا ہے کہ بدقسمتی سے ہو سکتا ہے کہ ایسی صورت ہے جس کے اندر ہمیں شہر کا بھی لاک ڈاؤن کرنا پڑے، تو ان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر صوبوں کے ساتھ مل کے پورا اس کے اوپر ایک پلان بنایا جائے اور کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے اور جو لوگوں کو اس سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا جی کہ تمام وہ اضلاع جہاں پر 5% سے زیادہ اس وقت پازیٹیوٹی ہے وہاں پہ سکولز بند کر دیے جائیں گے، بشمول 9ویں سے 12ویں کلاس جو ہے ان کی کلاسز بھی جو ہیں یہ عید تک بند ہو جائیں گی. جو اس وقت بازار ہمارے کھلتے ہیں 6 بجے تک کا بازار کھلے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے صرف وہ چیزیں جن کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ضروری چیزیں ہیں اور جو اسینشلز جن کو کہا جاتا ہے ان کا کاروبار الاؤ ہوگا، اور اس کی باقاعدہ ایک فہرست دے دی جائے گی، ایشو کر دی جائے گی، جس کے اندر وہ کون سے کاروبار ہیں جو کھولے جا سکتے ہیں اس کی لسٹ ہوگی. انڈور ڈائننگ کے اوپر پہلے سے پابندی تھی، اب عید تک جو ہے وہ آؤٹ ڈور ڈائننگ کے اوپر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، اور ٹیک اویز الاؤڈ ہوں گے، یعنی گھر ڈیلیوری کرنی ہے یا وہاں سے آ کے کوئی کھانا لے جانا چاہتا ہے اس کی اجازت ہوگی، لیکن وہاں پر بیٹھ کر کھانے کے اوپر پابندی لگ رہی ہے رمضان کے لیے. جمز جو ہیں انڈور جمز جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے. آفس ٹائمنگز جو ہیں ان کو 2 بجے تک محدود کیا جا رہا ہے، کیونکہ 6 بجے تک بازار کھلے ہوں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ بیچ میں اتنا ٹائم ہو لوگوں کے پاس کہ انہوں نے جو شاپنگ کرنی ہے بشمول عید کی شاپنگ. یہ میں خاص طور پہ درخواست کرنا چاہتا ہوں جتنے لوگ ہیں مرد حضرات اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ کہ عید کے لیے جو بھی آپ شاپنگ کرنا چاہتی ہیں وہ ضرور کریں، لیکن دن کے وقت کریں. شام کو افطار کے بعد بازار نہیں کھلے ہوں گے تو دن کے وقت شاپنگ کریں اور ضرور کریں، عید کی ضرور تیاری کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری اس میں یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آخری دن کا نہ انتظار کریں، یہ جیسے ہی اب سے آپ شاپنگ شروع کر دیں، کیونکہ جیسے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ خدشہ یہ ہے کہ اگر زیادہ آگے بیماری پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن بھی ہو جائے، تو اس سے پہلے ہی آپ جو ہے آرام سے شاپنگ کرتے رہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. اسی طریقے سے جو 50% ورک فرام ہوم کی پالیسی، یعنی کسی بھی دفتر کے اندر 50% سے زیادہ لوگ نہ بلائے جائیں ایک دن کے اندر، اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے اوپر زور دیا گیا ہے. باہر سے جو آ رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف ویریئنٹ اس وقت پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر جو ہے کیونکہ وبا کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو ہدایات دی گئی ہیں کہ اگلے 1-2 دن کے اندر ایک تفصیلی پالیسی بنائی جائے جس کے اندر جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں اس کی تعداد میں بھی کمی لائی جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ آئیں گے لوگ ان کی ٹیسٹنگ کا اور ان کے کوارنٹین کا جو نظام جو ہے وہ بھی ایک مربوط نظام بنایا جائے تاکہ وہاں سے باہر سے وبا کے آنے کی وجہ سے خدشہ نہ پیدا ہو. اسی کے ساتھ آخری چیز جس کے اوپر ہدایات دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا آکسیجن جو سپلائی ہے، ہمارے جو لوگ مریض جو ہیں جو کرٹیکل کیئر کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو ذرا زیادہ سنجیدہ جن کو بیماری ہو جاتی ہے ان کو آکسیجن لگانی پڑتی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ملک کی پوری پیداواری صلاحیت جو ہے آکسیجن کی ہم اس کے 90% کے اوپر جا چکے ہیں، اور اس کے اندر سے تقریباً 80% جو اس وقت آکسیجن ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، 75 سے 80% صحت کے لیے، اور کورونا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کے لیے. تو آکسیجن کی سپلائی کو اور مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے جلد از جلد، اور باہر سے بھی اگر ہمیں درآمد کرنی پڑے تو آکسیجن کا انتظام بہتر کیا جائے. یہ تمام آج فیصلے کیے گئے ہیں، اور ہماری امید یہی ہے کہ جیسے وزیر اعظم صاحب نے ابھی آپ کے ساتھ آپ کو بھی اپیل کی ہے، ان ہدایات کے اوپر اگر عمل درآمد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان میں ہماری عبادت جو ہے وہ بھی جاری رہے گی اور عید بھی ہم منا سکیں گے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ان دونوں چیزوں کے اندر ہمیں آگے مشکل آ سکتی ہے. اب فیصل آپ ذرا سا تھوڑا سا تفصیل بتا دو کہ اس وقت صورتحال ہسپتالوں میں ہے کیا. بہت شکریہ جی. جی شکریہ وزیر اعظم صاحب. آج کے جو فیصلے ہوئے ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلا فیصلہ تو جیسے وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ کیونکہ آگے خدشہ نظر آ رہا ہے کہ بدقسمتی سے ہو سکتا ہے کہ ایسی صورت ہے جس کے اندر ہمیں شہر کا بھی لاک ڈاؤن کرنا پڑے، تو ان کو ہدایات دی گئی ہیں
کہ اگلے چند دنوں کے اندر صوبوں کے ساتھ مل کے پورا اس کے اوپر ایک پلان بنایا جائے اور کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے اور جو لوگوں کو اس سے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا جی کہ تمام وہ اضلاع جہاں پر 5% سے زیادہ اس وقت پازیٹیوٹی ہے وہاں پہ سکولز بند کر دیے جائیں گے، بشمول 9ویں سے 12ویں کلاس جو ہے ان کی کلاسز بھی جو ہیں یہ عید تک بند ہو جائیں گی۔ جو اس وقت بازار ہمارے کھلتے ہیں 6 بجے تک کا بازار کھلے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے صرف وہ چیزیں جن کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ضروری چیزیں ہیں اور جو اسینشلز جن کو کہا جاتا ہے ان کا کاروبار الاؤ ہوگا، اور اس کی باقاعدہ ایک فہرست دے دی جائے گی، ایشو کر دی جائے گی، جس کے اندر وہ کون سے کاروبار ہیں جو کھولے جا سکتے ہیں اس کی لسٹ ہوگی۔ انڈور ڈائننگ کے اوپر پہلے سے پابندی تھی، اب عید تک جو ہے وہ آؤٹ ڈور ڈائننگ کے اوپر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، اور ٹیک اویز الاؤڈ ہوں گے، یعنی گھر ڈیلیوری کرنی ہے یا وہاں سے آ کے کوئی کھانا لے جانا چاہتا ہے اس کی اجازت ہوگی، لیکن وہاں پر بیٹھ کر کھانے کے اوپر پابندی لگ رہی ہے رمضان کے لیے۔ جمز جو ہیں، انڈور جمز جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ آفس ٹائمنگز جو ہیں ان کو 2 بجے تک محدود کیا جا رہا ہے، کیونکہ 6 بجے تک بازار کھلے ہوں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ بیچ میں اتنا ٹائم ہو لوگوں کے پاس کہ انہوں نے جو شاپنگ کرنی ہے بشمول عید کی شاپنگ، یہ میں خاص طور پہ درخواست کرنا چاہتا ہوں جتنے لوگ ہیں مرد حضرات اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ، کہ عید کے لیے جو بھی آپ شاپنگ کرنا چاہتی ہیں وہ ضرور کریں، لیکن دن کے وقت کریں، شام کو افطار کے بعد بازار نہیں کھلے ہوں گے تو دن کے وقت شاپنگ کریں اور ضرور کریں، عید کی ضرور تیاری کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری اس میں یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آخری دن کا نہ انتظار کریں، یہ جیسے ہی اب سے آپ شاپنگ شروع کر دیں، کیونکہ جیسے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ خدشہ یہ ہے کہ اگر زیادہ آگے بیماری پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن بھی ہو جائے، تو اس سے پہلے ہی آپ جو ہے آرام سے شاپنگ کرتے رہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو 50% ورک فرام ہوم کی پالیسی، یعنی کسی بھی دفتر کے اندر 50% سے زیادہ لوگ نہ بلائے جائیں ایک دن کے اندر، اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ باہر سے جو آ رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف ویریئنٹ اس وقت پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر جو ہے کیونکہ وبا کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو ہدایات دی گئی ہیں کہ اگلے 1-2 دن کے اندر ایک تفصیلی پالیسی بنائی جائے جس کے اندر جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں اس کی تعداد میں بھی کمی لائی جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ آئیں گے لوگ ان کی ٹیسٹنگ کا اور ان کے کوارنٹین کا جو نظام جو ہے وہ بھی ایک مربوط نظام بنایا جائے تاکہ وہاں سے باہر سے وبا کے آنے کی وجہ سے خدشہ نہ پیدا ہو۔ اسی کے ساتھ آخری چیز جس کے اوپر ہدایات دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا آکسیجن جو سپلائی ہے، ہمارے جو لوگ مریض جو ہیں جو کرٹیکل کیئر کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو ذرا زیادہ سنجیدہ جن کو بیماری ہو جاتی ہے ان کو آکسیجن لگانی پڑتی ہے، اور اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ملک کی پوری پیداواری صلاحیت جو ہے آکسیجن کی ہم اس کے 90% کے اوپر جا چکے ہیں، اور اس کے اندر سے تقریباً 80% جو اس وقت آکسیجن ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، 75 سے 80% صحت کے لیے، اور کورونا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کے لیے۔ تو آکسیجن کی سپلائی کو اور مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے جلد از جلد، اور باہر سے بھی اگر ہمیں درآمد کرنی پڑے تو آکسیجن کا انتظام بہتر کیا جائے، یہ تمام آج فیصلے کیے گئے ہیں۔ اور ہماری امید یہی ہے کہ جیسے وزیر اعظم صاحب نے ابھی آپ کے ساتھ آپ کو بھی اپیل کی ہے، ان ہدایات کے اوپر اگر عمل درآمد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان میں ہماری عبادت جو ہے وہ بھی جاری رہے گی اور عید بھی ہم منا سکیں گے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ان دونوں چیزوں کے اندر ہمیں آگے مشکل آ سکتی ہے۔ اب فیصل آپ ذرا سا تھوڑا سا تفصیل بتا دو کہ اس وقت صورتحال ہسپتالوں میں ہے کیا؟ بہت شکریہ جی۔